جی تصویر کی موت کا پارٹ 2 آپ اس کا کائنڈلی پارٹ 1 بھی دیکھ لیجیے گا. تصویر کی موت پارٹ 1. اب اس کے بعد سلسلہ کیا ہوا، دوسری صبح پورے جزیرے میں سنسنی پھیل گئی تھی اور راجرز اسٹریٹ میں تو کوئی قدم ہی نہیں رکھ سکتا تھا. پولیس نے چاروں طرف سے اس کی ناکہ بندی کر رکھی تھی. خصوصیت سے بروجن لاج کے سامنے پورے جزیرے میں پائی جانے والی پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں. بروجن لاج میں پچھلی رات ایک غیر ملکی سفیر کا مہمان پروفیسر میکس مار ڈالا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی اس عمارت میں اس کی بیٹی روزا میکس سے مقیم تھی. دونوں حال ہی میں سیاحت کی غرض سے آئے تھے اور غیر ملکی سفیر نے ان کے قیام کا انتظام جزیرہ موبار میں کیا تھا. پروفیسر عمارت سے بہت کم نکلتا تھا، لیکن روزا میکس ایک سیلانی لڑکی تھی اور زیادہ تر باہر ہی رہتی تھی. پچھلی شام گھر سے باہر نکلتے ہوئے روزا نے پروفیسر کو باخیر و عافیت چھوڑا تھا. مبارکہ خاندان میں رات کے کھانے پر مدعو تھی. بہت تھوڑے عرصے میں روزا نے مبار میں کئی دوست بھی بنا لیے تھے. ان میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی. وہ ان سے آ کے رسم و رواج سے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنی ڈائری میں یادداشتیں تحریر کرتی رہتی تھی. واپسی 10 بجے سے پہلے نہ ہو سکی. عمارت میں سناٹا چھا گیا. پروفیسر میکس 8 بجے تک کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ملازمین کو چھٹی دیتا تھا اور وہ اپنا گھروں کو چلے جاتے تھے. روزا کو پھاٹک کھلا ہوا ملا اور اس کی دانش سے پروفیسر نے صدر دروازہ بھی کھلا ہی رہنے دیا تھا. اس سے قبل بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا. وہ 8 بجے کے قریب اپنے گھر واپس آئی تھی اور اس نے ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا پایا تھا. بہرحال پچھلی رات بھی کچھ معمول سے ہٹ کر محسوس نہیں ہوا تھا. اس نے کمپاؤنڈ کا پھاٹک بند کیا اور عمارت میں داخل ہو کر صدر دروازہ بھی بند کر دیا تھا اور اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑی. پھر جب وہ پروفیسر کی خوابگاہ کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پروفیسر فرش پر چت پڑا تھا اور اس کے چاروں طرف خون ہی خون تھا. ٹھوری کے نیچے نرخرا گردن سے باہر نکلا ہوا تھا. مقامی پولیس کو وہ اپنا بیان دے چکی تھی اور اسے قریبی کی ایک دوسری عمارت میں منتقل کر دیا گیا تھا. پروفیسر کی لاش جہاں تھی وہاں پڑی تھی. مرکزی محکمہ سراغ رسانی کے بعد شعبوں کے ماہرین ابھی تک وہاں نہیں پہنچے تھے. یہ کیس غیر ملکی سفارت خانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے مختلف قسم کی کارروائیوں میں بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی تھی. روزا کو پڑوسیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اس کا غم بٹانے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن وہ خموم تو نہیں معلوم ہو رہی تھی. پھر کسی کی زبان سے نکلی گیا، بڑے دل گردے کی لڑکی ہے، باپ اس طرح مارا گیا اور اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں. غالباً اس کے اسی رویے پر کیپٹن فیاض ان لوگوں تک جہاں پہنچا تھا جن کے اس نے پچھلی رات کا کھانا کھایا تھا. وہ شام 6 بجے سے پونے رات 10 بجے تک ہمارے ساتھ رہی تھی. صاحب خانہ نے سوبر فیاض کو بتایا. سوبر فیاض آپ کو بتاتا چلو علی عمران کا بڑے اچھے دوستوں میں سے بھی تھا اور SSP ہے وہ انٹیلیجنس بیورو میں، لیکن جب بھی اس کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ عمران سے مدد لیتا ہے. دوبارہ ناول پہ آتے ہیں. اس کے رویے میں کوئی خاص بات آپ لوگوں نے محسوس کی؟ سوبر فیاض نے سوال کیا. جی نہیں، قطعی نہیں. وہ معمول کے مطابق خوش و خرم تھی جہاں ملا. بھلا لڑکی کے بارے میں پوچھ گچھ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ خاصی سوشل قسم کی لڑکی تھی. فیاض نے فی الحال لڑکی سے براہ راست کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ متعلقہ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ نہیں چاہتے کہ لڑکی سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی جائے. شام تک اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی جس کے مطابق پروفیسر کی موت 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی. وہ کسی درندے کا شکار ہوا تھا. درندے نے اس کی گردن دبوچی تھی اور نرخرا بیچ لیا تھا. فیاض نے ایک بار پھر سفارت خانے سے رابطہ کیا اور جیسے گفتگو کے دوران میں نے فرسٹ سیکرٹری کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مطلع کیا، دوسری طرف سے عجیب طرح کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی. ہیلو، فیاض نے ماؤتھ پیس میں کہا. کیا لائن ڈیڈ ہو گئی؟ ہیلو ہیلو. لیکن دوسری طرف اب سناٹا تھا. لائن ڈیڈ نہیں ہوئی تھی اور نہ ریسیور کے ریٹیبل پر رکھا گیا تھا. فیاض نے سلسلہ منتقل قطع کر دیا. چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر لاپرواہی سے شانوں کو چنبش دی اور گھر جانے کے لیے اٹھ گیا. صبح سے جزیرہ مبار میں جھک مارتا پھر رہا. دوپہر کا کھانا تک نصیب نہیں ہوا تھا. گھر کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک جگہ رک کر اس نے انسپیکٹر سمرو کو فون کیا اور اسے ہدایت دی تھی کہ جزیرے میں ٹھہر کر لڑکی کی نگرانی کرے، لیکن انسپیکٹر سمرو نے بتایا کہ سفارت خانے والے لڑکی کو وہاں سے لے گئے. تم بھی واپس آ جاؤ. فیاض نے سلسلہ منقطع کر دیا. فیاض نے ایک ڈرگ اسٹور کا فون استعمال کیا تھا. ریسیور رکھ کر وہ واپسی کے لیے موڑا ہی تھا کہ غیر متوقع ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا. سامنے عمران کھڑا ہیمکانہ انداز میں جلدی جلدی پلکیں چھپکا رہا تھا. تمہیں قرار نہیں ہے؟ فیاض دانت پیچ کر بولا. میں صرف یہ پوچھنے کے لیے رک گیا تھا کہ تم کال اپنے دفتر سے نہیں کر سکتے تھے. تم سے مطلب، اور تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟
ذرا آہستہ عمران بخلا کر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، دکاندار کو معلوم نہ ہونا چاہیے کہ آج کل مردوں کا پیچھا مرد ہی کر رہے ہیں۔ ہٹو سامنے سے۔ فیاض اسے ایک طرف ہٹا کر بڑھتا ہوا بولا۔ دکان سے باہر آ کر چلاٹ گلا، میں اپنی گاڑی کی تو بڑھا ہی تھا کہ اچانک کسی خیال کے تحت پھر رک جانا پڑا۔ عمران آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب آیا۔ مجھ سے کچھ بھی نہ معلوم کر سکو گے، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ غالباً تمہارا اشارہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی طرف ہے۔ ظاہر ہے، فیاض نے جواب دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جزیرے مبارک میں چیتے اور گھیڑیے نہیں پائے جاتے۔ کیا مطلب؟ فیاض نے پوچھا۔ اسی لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سروں سے بکواس ہے۔ وہ تو تمہیں رپورٹ کا علم ہو چکا ہے، تم سے پہلے ہی۔ اپنے محکمے کی کارروائی پہ ناز کرنے والے آفیسر الو کہلاتے ہیں، عمران نے کہا۔ بدتمیزی نہیں، فیاض نے کہا۔ وہ تو کیا قریب ترقی ہونے والی ہے، بور مت کرو۔ دن بھر تھکنے کے بعد گھر واپس جا رہا ہوں اور میں دیکھوں گا تمہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا علم کیوں کر ہوا۔ گھر پہنچے تمہیں پھر بھاگنا پڑے گا، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ رات کا کھانا میرے ساتھ کسی ہوٹل میں کھا لو۔ کیا مطلب؟ فیاض نے پوچھا۔ یار فیاض، آخر تم ہر بات کا مطلب کیوں پوچھنے لگتے ہو جبکہ مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ عمران نے کہا۔ جہنم میں جاؤ، فیاض نے کہا اور اپنے گاڑی میں جا بیٹھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد افق نما آئینے پر نظر پڑی، بے شمار گاڑیاں پیچھے آ رہی تھیں۔ وہ فیاض نے برا سا منہ بنا کر سر کو چنبیش دیا اور گھر کی جانب رواں رہا۔ ویسے الجھن میں ضرور پڑ گیا تھا کیونکہ عمران کی پیشن گوئیاں کبھی غلط نہیں ثابت ہوتی تھی۔ اس نے سب یہی کہا تھا کہ گھر پہنچ کر تمہیں پھر بھاگنا پڑے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے متعلق اسے سفارت خانے سے ہی معلوم ہوا ہوگا، خود اس کے محکمے سے کسی قسم کی معلومات حاصل کرنا آسان نہیں، فیاض نے سوچا۔ گھر پہنچ کر عمران کی کال کی تصدیق ہو گئی جب یہ معلوم ہوا کوئی اہم اطلاع آئی ہے، لیکن فیاض کی عدم موجودگی کی بنا پر فون کے نمبر بتا کر ہدایت کر دی گئی ہے کہ جیسے وہ گھر پہنچے اس پر رنگ کرے، اور یہ نمبر اسی کے محکمے کے ایک ڈائریکٹر کا تھا۔ فیاض نے میز پر کھانا لگانے کو کہا تھا، کھانے سے پہلے ڈائریکٹر کو فون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت ایک بار پھر عمران پر شدت سے غصہ آیا۔ اگر عمران کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے تو اسے سسپینس میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے تیسے کھانا ختم کرنے نے فون پر ڈائریکٹر کے نمبر ڈائل کیا۔ ڈائریکٹر موجود نہیں تھا، البتہ فون پر اسے اس کا ریکارڈ کیا ہوا پیغام سنائی دیا گیا، جس کے مطابق سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کو بھی کچھ دیر قبل اسی طرح ہلاک کر دیا گیا جس نے پچھلی رات جزیرے مبارک میں پروفیسر ہارڈوکس مارا گیا تھا۔ پیغام میں آخر میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن فیاض فرسٹ سیکرٹری کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ ریسیور پر کریڈر پر رکھ کر فیاض نے برا سا منہ بنایا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس زمانے میں ناول لکھے گئے تھے 70s کے ڈیگے میں، ظاہر ہے اس میں موبائل فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بہت پرانے ناول ہیں لیکن بڑے مزیدار ہیں۔ فرسٹ سیکرٹری کی لاش دیکھ کر پروفیسر میکس کی لاش کیوں نہ یاد آ جاتی جبکہ اس کا نر خرابی گردن سے باہر نکلا ہوا تھا۔ دفتن فیاض چوک پڑا۔ ٹھیک اسی وقت اس کے شعبے کے ایک ڈائریکٹر نے بھی اس کی جانب توجہ دلائی جسے فیاض دیکھ کر چونکا تھا۔ شاید وہ حادثے سے پہلے کسی کو فون کر رہا تھا۔ جی ہاں، ریسیور میں سے نیچے لٹک رہا تھا لیکن وہ ڈائریکٹر سے نہ کہہ سکا۔ شاید فون پر آخری گفتگو اس نے خود اسی سے کی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اپنے فرسٹ سیکرٹری کو فون پر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے متعلق اطلاع دی تھی تو دوسری طرف سے چند گھٹی گھٹی آوازوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکا تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کیس بڑی ریزمبلنس رکھتے ہیں، ڈائریکٹر نے کہا۔ جی ہاں، فیاض نے ایک بار پھر لاش کو گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نہیں سمجھے؟ جی، فیاض بولا۔ وہ بھی 8 بجے اس عمارت میں تنہا تھے۔ 7:45 پر سارے گھر ملازمین کو چھٹی دے دی تھی۔ وہ دونوں لاش والے کمرے سے باہر آ گئے۔ اس وقت فنگر پرنٹ سیکشن کا عملہ وہاں مصروف کار تھا۔ پروفیسر کی لاش کہاں ہے؟ شاید سفیر کی قیامگاہ پر۔ اس سلسلے میں سفارت خانہ والوں کا رویہ مشتبہ ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ کی جائے۔ تو پھر تم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں جناب، پروفیسر کی لڑکی میری پہنچ سے باہر ہے۔ قطعی نہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے پلیز۔ پوچھ سے آواز آئی، دونوں چونک کر مرے۔ پیچھے عمران کھڑا تھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ ڈائریکٹر تو خاموش رہا لیکن فیاض نے نا خوشگوار لہجے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہت دیر سے صبر کر رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس استحقاق کی بنا پر یہاں موجود ہو؟ کیا اس کے لیے ڈائریکٹر جنرل کی اولاد ہونا کافی نہیں؟ ڈائریکٹر کے ہونٹوں پر بے اختیار قسم کی مسکراہٹ نمودار ہوتے رہ گئی۔ شاید وہ بڑی مشکل سے اپنی سنجیدگی برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اپنی زبان ڈائریکٹر نے ابھی تک روک رکھی تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ عمران کی کوٹ کی اندرونی جیب سے کارڈ نکال کر فیاض کے چہرے کی طرف کر دیا۔ مائی آئیڈینٹی سر، فیاض
نے کارڈ اس کے ہاتھوں میں جھپٹ لیا. کیا ہے میں بھی دیکھوں؟ ڈائریکٹر بولا. اور فیاض نے عمران کو گھورتے ہوئے کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا. ڈائریکٹر نے کارڈ پہ نظر پڑ کے کہا وہ تو آپ وزارت خارجہ کے نمائندے کی حیثیت سے. جی ہاں. گھر سے اخراج کے بعد سارے معاملات خارجہ ہو کر رہ جاتے ہیں. عمران نے کہا. تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ روزہ میکس کو فی الحال نظر انداز کر دیا جائے. آپ کی رائے کے مطابق؟ جی نہیں سر، سلطان چاہتے ہیں. تمہارے سرپرست قریب ریٹائر ہو جائیں گے. فیاض بولا. کیا بکواس ہے؟ ڈائریکٹر اسے گھورتا ہوا بولا. اپنے کام سے کام رکھو. پھر وہ انہیں وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. افسروں کی ڈانٹ کھائے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. عمران ہنس کر بولا. چلے جاؤ ورنہ سر توڑ دوں گا. فیاض نے غصے سے کہا. زیادہ اکڑو گے تو گالیاں بھی کھلا دوں گا. تم نے سر سلطان کا پیغام پہنچا دیا، اب دفعہ ہو جاؤ. فیاض نے کہا. ایک بات کا خیال رکھنا، جو پروفیسر کی لاش کے سلسلے میں نظر انداز کر دی گئی ہے، کیا مطلب؟ اور وہ کوئی جانور تھا تو اپنے 2-4 بال اس راج پر ضرور چھوڑ کر گیا ہوگا. فیاض نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. اور یہ کہہ کر لاش والے کمرے کی طرف مڑ گیا. پارٹ 2 اینڈ ہو گیا.